جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی وہی مسجد دے آؤ، اور اگر کسی اندھے اور نابینا آدمی کے کانوں میں آواز جا رہی ہے تو اس کو بھی قریب کی مسجد میں آنا پڑے گا۔ اب سنیے، لائن لگی ہوئی ہے لیکن کوئی امیر ایسا نہیں جو نماز کے لیے آگے بڑھ سکے، علم نہیں ہے، ایک غریب کو قرآن و حدیث کی آیتیں اور قرآن کی چند صورتیں معلوم ہے تو آج اسی غریب کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے، اور عبید اللہ جیسا اور بڑے بڑے نیتا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کا معیار ہے کہ اس نے غریب کو بھی آگے بڑھایا، اتحاد اور اتفاق کے اندر غریبوں کو بھی اس نے اپنے اندر سمیٹا۔ پھر دیکھیے زکات ادا کرو، اس زکات کے اندر اس کا معیار دیکھیے، یہ نہیں کہا عیسائیوں کی طرح کہ صرف غریب ہی جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہا کہ کوئی امیر عیسائیوں کی طرح کہ ہندو بھائیوں کی طرح کہ امیر ہی جنت میں جائے گا، غریب نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا عیسائی زکات ادا کرو، اور اس کا ایک فہرست بنا دی اس کی کہ کون لوگ زکات ادا کریں جو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہوں، جو استطاعت والے ہوں، ان پر زکات فرض ہے۔ اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو غریبوں کے اوپر زکات فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور غریبوں کو صرف نیت رکھنے کی وجہ سے وہی ثواب ملے گا جو امیروں کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی سیدھی جات کی مثال وہ حقیقت اٹھائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزہ کسی کو افطار کرا دے اور پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزدار کے برابر ثواب دیتا ہے، اور روزدار کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی رونے لگے، اللہ کے نبی ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرانے کے بعد پیٹ بھر کے پانی نہیں پلا سکتے، یہ امیر نیکیوں میں قیامت کے دن آگے ہو جائیں گے اور ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے۔ فرمانے رسالت ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا اگر تم کھلانے کے لائق نہیں ہو تو تم کسی کو دودھ سے یا لسی سے روزہ افطار کرا دو تو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو امیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے بعد ملتا ہے۔ کچھ اور رونے لگے، اللہ کے نبی ہم کیسے کرائیں، ہمارے پاس تو دودھ و لسی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2-3 کھجوروں سے ہی کسی کو روزہ افطار کرا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی ثواب دے گا جو امیروں کو کھانا کھلانے کے بعد دیتا ہے۔ ایک اور آواز آئی، اللہ کے نبی خود ہم لوگ پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں، کھجور کا بھی ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے، ہم کیسے کسی کو روزہ افطار کرا سکتے، کھجور بھی نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم کسی کو 1 گھوٹ 2 گھوٹ پانی ہی سے روزہ افطار کرا دو، تم کو وہی ثواب ملے گا جو کھانا کھلانے کے بعد دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو اپنے اندر غریبوں کو بھی لیے ہوئے ہے، امیروں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، جو غیر مسلموں کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ آئیے ایسے اتحاد کی طرف اور آواز کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آئیے ایسے اتحاد کی طرف جو امیروں کو بھی جنتی بنا رہا ہے اور غریبوں کو بھی جنتی، اور یہاں تک کہہ رہا ہے یہ اور اصول دیکھیے، ایسا نہیں کہ امیر ہے پانی تیرے لیے ضروری ہے، پانی نہیں مل رہا تو پانی دے وضو بنا، امیر ہے چل 10 روپے کی بسلری بوتل خریدو وضو بنا لے، ایسا نہیں ہے۔ چلو غریب ہے بیچارہ، نہیں نہیں، حکم سب داخل ہے، اگر پانی نہیں ملتا تو 10 روپے کی بسلری بوتل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کر لو، اس میں امیر بھی شامل ہے اور غریب بھی شامل ہے، امیر بھی شامل ہے اور غریب بھی شامل ہے۔ اتفاق اور اتحاد کو ایسے اس نے سمیٹا، ایسے لیا کہ اس میں ساری چیزیں داخل ہو رہی ہیں، اور یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے یہ اسلام و مذہب ہے۔ اسلام اگر حج نہیں کر سکتے ہو، وہاں تک جانے کی استطاعت نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ چوری کر کے ڈکیتی ڈال کے سنہار کی دکانوں میں سونا اور چاندی چرا کر یا سود و بیاج کی کمائی حاصل کر کے اور بینک میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے فکس کر کے اور اس کو جو ہے 7 سال میں 2-4 لاکھ کر لیا جائے اور اس کمائی سے اگر استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے تو وہ چیز تمہارے ہے ہی نہیں۔ اسلام نے کہا کہ وضو بناؤ، دونوں ہاتھ دھلو، چہرہ دھلو، کونی تک ہاتھ دھلو، دونوں ہاتھ ہے نا، دونوں ہاتھ کونی تک دھلو، ایک ہاتھ کسی کا کٹ گیا، جب ہے ہی نہیں وہ چیز تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہاتھ بھی دھلنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو چیز ہے ہی نہیں ہے تو وہ اصول بھی وہاں پر لاگو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، گرین لینڈ کے اندر 6 مہینے سورج نکلتا، 6 مہینے رات رہتی، گرین لینڈ کے اندر 6 مہینے سورج اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ اب سوال ہے کہ وہاں کے لوگ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، اور وہاں سورج غروب ہو جانے کے بعد حکم ہے کہ افطار کرو، سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار کرو، وہاں سورج جو غروب نہیں ہوتا، ارے جو چیز وہاں ہو نہیں رہی ہے تو لاگو بھی نہیں ہوگی۔ اور جو چیز اور کام کر رہے ہیں، جو عام کام جو جس طریقے سے کر رہے ہیں، جب عام کام کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ نماز کا اور روزے کا بھی وقت متعین کریں گے۔ اسلام کے اندر بہت آسانی ہے، بہت سمپل اور سادہ مذہب ہے جو اپنے اندر سب کو
کو سمیٹے ہوئے. حوالے کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. یہ تو بہت سی چیزیں ہم چھوڑتے بھی جا رہے ہیں کیونکہ پرمیشن زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. دیکھیے اسلام میں اور ہندو دھرم کا ایک معیار آہامد پتش پری میدھا نرپس یجروید کانڈ نمبر 2 شلوک نمبر 13. محمد احمد کا نام ہے. احمد پدش پری میدھا نرپس. احمد سب کے پتھ پر درشک ہوں گے, سب کو ایک ہی روشنی دیں گے. محمد سب کو ایک ہی روشنی دیں گے. اس کا نام احمد بتایا, میں محمد سے ترجمہ کر رہا ہوں, چلو احمد کر دیتا ہوں. احمد پدش پری میدھا نرپس. احمد سب کے پتھ پر درشک ہوں گے, سب کو ایک ہی راستہ بتائیں گے. ہندو دھرم تو نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نبی سب کو ایک راستہ بتائیں گے. آج کا ہمارا مفتی اور مولوی کیا کہتا ہے, نبی نے 4 راستے بتائے ہیں. اوپر باندھ لو تب بھی ہو جائے گی, نیچے باندھ لو تب بھی ہو جائے گی, پیٹ پہ باندھ لو تب بھی ہو جائے گی, ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو تب بھی ہو جائے گی. یہاں صرف باپ کا فتویٰ ہے نا. اسلام تو قانون وہ چل رہا ہے نا, رام راج ہمارا راج چل رہا ہے, شریعت کا راج نہیں چل رہا ہے اسلام پر. احمد پدش پری میدھا نرپس سے اہم جبرم کیا تھا, احمد سب کے لیے پردرشک ہوں گے اور سب کو ایک راستہ بتائیں گے, سب کو ایک قانون بتائیں گے, سب کو ایک نیم بتائیں گے اور سارے لوگ اس نیم پر چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا وہ معاملہ اٹھاؤ, اتفاق اتحاد عدل کی بنیاد پر بھی, انصاف کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. جب سارے کافر پکڑے گئے, 70 کافر قید کیے گئے, 70 کافروں کے پیروں میں جنگ بدر کے دن بیڑیاں ڈال دی گئی اور اس جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس بھی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں, ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی. اللہ کے نبی کے داماد حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ابن ربیع بھی اسی جنگ کے اندر گرفتار کیے گئے اور کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں, اللہ کے نبی کے چچا عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں اور حضرت زینب کے شوہر اور نبی کے داماد ابو العاص کے پیروں میں بھی بیڑیاں. رات ہوتی ہے, عباس پیر پھیلاتے ہیں, بیڑیاں تنگ ہیں اور عباس کا پیر نہیں پھیلتا ہے, چیختے ہیں. جیسی آہ کی آواز آئی, اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے. حضرت ابو بکر آنسو نہ دیکھ سکے, اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان عباس تنوا بھی, یہ میرا چچا ہی نہیں, یہ میرا باپ بھی ہے, یہ میرے باپ کے اندر داخل ہے. عباس پیر پھیلاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے, پیر پورا نہیں پھیلتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. عباس روتا ہے تو میرا کلیجہ بھی روتا ہے, کیونکہ وہ میرا چچا ہی نہیں, میرا باپ بھی ہے. یہ الفاظ حضرت ابو بکر نے سنے, چند صحابہ گئے, پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. اللہ کے نبی کو علم ہوا کہ آخر عباس کے رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی. خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا, عباس کے پیر پھیلا ہوا دیکھا. کہا اے عباس یہ تمہارے ساتھ, اے چچا جان یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ انہوں نے نام بتایا. اللہ کے نبی نے سب کو بلایا, سب کو کہا یہ تم نے میرے چچا کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ انصاف کا گلا تم نے کیوں گھونٹا؟ یہ انصاف کا تم نے انصاف کی اوپر چھری کیوں چلائی؟ کہا نہیں, چاہو تم میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو تنگ کر دو, ٹائٹ کر دو. میرا چچا بھی عام مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے, عام کافروں کی لسٹ میں وہ بھی پکڑ کے آیا, اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میں پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی, اب ٹائٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ روتے ہیں تو آپ بھی روتے ہیں, آپ کا جہاں آنسو گرے وہاں ہم اپنا کلیجہ قربان کرنے کے لیے تیار, اپنا خون بہانے کے لیے تیار, اور آپ ایسا کر رہے ہیں اور آپ کے آپ روئے اور ہم برداشت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ أُسَارَىٰ, اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو جاؤ پھر سارے کافروں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو. یہ انصاف بھی اپنے اندر عدل رکھتا ہے, عدل بھی اپنے اندر اتفاق اور اتحاد کی دلیل رکھتا ہے. میرے بھائیوں, جب یہ انصاف کافروں کے ساتھ ہوا تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اسی بھرے مجمع میں ایمان بھی لائے اور یہاں تک کہہ اٹھے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ابو لہب سارے لوگ مان لاتے ہیں, فدیہ دیتے ہیں, چھوڑ دیے جا رہے ہیں, اگر باقی بچتا ہے تو نبی کا داماد باقی بچتا ہے. ابو لہب کی بیوی حضرت زینب کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس کو دے کر مال فدیے کے طور پر حضرت ابو لہب کو چھڑا لیا جائے. حضرت زینب کے پاس ایک ہار تھا, نبی کی بیٹی کے پاس وہی ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
की शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर वो हार अपने गले से उतार कर हजरत ज़ैनब को दिया था। हजरत ज़ैनब ने उस हार को गले से उतारा और अपने देवर को दिया, कहा इस हार को लेकर जाओ, मेरे नबी से, मेरे पास से, मेरे अब्बू से कहना इस हार को माले फिदिये के तौर पर ले लो और मेरे शौहर को, अबुल आस को छोड़ दो, इसके अलावा आपकी बेटी ज़ैनब के पास कुछ नहीं है। देवर सामने है। अल्लाह के नबी ने कहा क्या भाई को छुड़ाने आए हो? ये नहीं कहा मेरे दामाद को छुड़ाने आए हो, मेरे अपने भाई को लेने आए हो, ज़ैनब के शौहर को छुड़ाने आए हो, माले फिदिया सबसे लिया गया, तुम क्या लेके आए हो? हजरत ज़ैनब के देवर ने वो हार निकाला और वो हार का अल्लाह के नबी, ये आपकी बेटी ने ये हार दिया है और कहा अगर इसके बदले में छोड़ सकते हो, इसके इवज़ छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने उस हार को देखा, हजरत खदीजा की वो 30 साल पुरानी याद आ जाती है, आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती हैं, कलेजा शक होने लगता है, आंखों में आंसू की धाराएं बहने लगती हैं। आए मेरे सहाबाई जरा जाओ, सारे लोगों को बुलाया। आज ज़ैनब अबुल आस के लिए परेशान है, सारे कैदी छोड़ दिए गए, ये अब ज़ैनब का शौहर इस आदमी का भाई नहीं छोड़ा गया है, जब तक तुम्हारा मशवरा न होगा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इख्तियार है मुझे छोड़ने का, लेकिन मजलिस शूरा मुनक्किद की गई, इत्तिफाक देखो, इत्तिहाद देखो कि अल्लाह के नबी भी अपनी मर्जी से अपने दामाद को नहीं छोड़ रहे हैं। कहा ये हार दे दिया गया, ज़ैनब ने मुझे दिया, ये हार तो मैं किसी कीमत में नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरी बीवी की निशानी है जो अपनी बेटी को दी गई है, ये मैं ज़ैनब का हक नहीं मारूंगा। अगर आप चाहो तो बगैर माले फिदिये के अगर मशवरा हो तो हजरत अबुल आस को छोड़ दो। सारे साहबा कहने लगे हाँ मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत क्या है? इसके बावजूद आपने फरमाया हाय ज़ैनब के देवर, मेरी एक शर्त है और वही शर्त माले फिदिया बनेगी, बगैर फिदिये के हम नहीं छोड़ेंगे। सुनो वो क्या है? ठीक है हार ले जाओ, ज़ैनब को दे देना। आए अबुल आस, फिदिया ये होगा कि तुम ज़ैनब के पास जाओगे, लेकिन हजरत ज़ैनब को उस वक्त तक तुम अपने पास नहीं रख सकते हो जब तक कि तुम ईमान की दौलत से माला माल न हो जाओ। हजरत ज़ैनब को मेरे हवाले कर देना। मेरे प्यारे साथियों, कुछ न कुछ फिर भी उनसे ले ही लिया और उसके बाद में छोड़ा। ये था अदल, और अदल भी इत्तिफाक और इत्तिहाद की एक दलील हुआ करती है। इस्लाम अपने अंदर ऐसा अदल रखता है, ऐसा इत्तिफाक और इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करना चाहता है। इसीलिए कहा अहमद मेधा मिलत, वो सबके लिए एक पथप्रदर्शक होंगे और एक ही रास्ता बताएंगे। खुद अपने चचा के लिए भी उठाओ, एक लड़की की चोरी पकड़ी गई, फातिमा नाम था, हाथ काट दिया गया, काफिरों ने चिढ़ाया, साहबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी कौन सा कानून? फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद तरकत लक़तअतु यदहा। तुम उस फातिमा की बात करते हो, अल्लाह की कसम अगर आज मेरी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं अपनी बेटी का भी हाथ काटता। ये अदल इंसाफ ऐसा था कि जिसने इस्लाम की किताबन आगोश को कुशादा किया और लोग भवने से चूक कर चूक इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होते गए। एक मंत्र और पढ़ दूँ, उसके बाद में आगे चलता हूँ थोड़ा सा सवाल की तरफ। 10:30 11 तक है ना, तो